جی السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک۔ ویڈیو اپلوڈ نہ کرنے کی وجہ اور علماء کرام کے انٹرویو نہ کرنے کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ یوٹیوب کو چھوڑ دیا ہے یا اس پہ کام نہیں کر رہا۔ اکاؤنٹ بھی کافی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ کافی زیادہ وہ ٹریفک ملی نہیں ہے تو رسپونڈ نہیں ملا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں تقریباً ایک ہفتہ تو بیمار رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو بیماری ہے وہ بخار جو تھا اس کے اثرات رہے ہیں، کھانسی رہی ہے وہ 3 ہفتے تک مسلسل۔ پھر اس کے بعد میں کام میں ٹو مچ بیزی، ایکسٹرا مصروفیت ہے تو جس وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پھر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ رہتی ہے کہ بعض دفعہ انٹرویوز کرتے ہیں کسی عالم دین کا، میں زیادہ تر علماء کرام کے موقف کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے تو وہ جب اختلافی نوٹ پہ کوئی ڈسکس ہوتی ہے تو پھر کالز آتی ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا اسٹوڈیو بھی وہ ختم کر دیا ہوا، سب کچھ ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کالز آتی ہیں کہ یار یہ فلاں ویڈیو جو ہے نا یہ ختم کر دیں، یہ فلاں ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، یار آپ کی مہربانی ہے فلاں آپ بھائی ہو۔ تو میں پھر ڈیلیٹ بھی کرتا رہا ہوں، اتنی ویڈیوز میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی۔ تو اتنی محنت کرتے ہیں پھر کیا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی کچھ کنٹینٹ جو ہے وہ چینج کیا تھا میں نے کہ جس سے ویڈیو سے کچھ دیکھنے والے کو نا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو۔ میں نے ایک بابے کا کیا، وہ انڈے میں پتھری نکالتا تھا، ٹھیک ہے، وہ انڈے میں پتھری نکالتا تھا جو کہ بالکل سراسر جھوٹ اور فراڈ تھا۔ میں نے کیا کیا، سب سے پہلے میں نے میڈیکل رپورٹ کروائی اور پھر اس کے پاس میں گیا اور جا کے میں نے کہا کہ یار یہ میں نے نا مجھے پتھری ہے تو یہ تو نکال دیں ذرا۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ پتھری کا سائز کیا ہے، رپورٹ میں کیا آیا ہوا ہے؟ نہیں کہتے، میں کہہ رہی تھا 3 فٹ، اللہ معاف فرمائے۔ تو مجھے اس کے سائز کے ایکچولی میں مجھے کوئی ایکسپیرینس تو تھا نہیں، الحمدللہ مجھے کچھ ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ میں نے پہلے پوچھا کسی سے، پھر مجھے انہوں نے بتایا ڈاکٹر نے کہ یہ سائز کی پتھری ہوتی ہے کسی اگر پیشنٹ میں ہوتی ہے تو وہ میں نے ان کو بولا کہ جی اس سائز کی ہے 3 mm، اس طرح کرے بولا۔ کہتے ٹھیک ہے، یہ وہ کافی چکر لگے، دور بھی تھا۔ تو پھر اس کے بعد رپورٹ میرے پاس تھی تو وہ جناب اعلیٰ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ انڈا لے آؤ، انڈا میں لے گیا، انڈا اس نے توڑا، اس میں سے پتھری نکلی۔ وہ ساری شعبدہ بازی تھی۔ جو پتھری تھی وہ اب میڈیکل رپورٹ کے لیے وہ لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجی ہوئی ہے کہ وہ پتھری آئی کہاں سے ہے۔ وہ پھر ڈاکٹر نے کچھ اس کا نا لاجیکلی بھی چیزیں بتائیں کہ یہ جو میڈیکل اگر کسی کے جسم کے حصے سے وہ نکلتی ہے پتھری تو اس کی لائف کتنی ہوتی ہے، اور جو باہر سے ہو تو وہ تو پھر نارملی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے مجھے سارا نا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتایا۔ وہ پتھری میں نے بجھوائی ہوئی ہے لیب میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آ جائے گی۔ اس بابے نے جناب اعلیٰ وہ پتھری نکال دی، مجھے پتھری تو تھی ہی نہیں۔ تو وہ فن ہوتا ہے کچھ ٹیکنیکل جناب، جو بندے کو پتہ نہیں چلتا، جیسے شعبدہ بازی عام محلوں میں آ کے کرتب کر کے دکھاتے ہیں تو بندہ دھنگ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ایک فن کا حصہ، جو اس کا تویز تھا وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا اس کے اوپر۔ پھر اس نے جو مجھے پانی دم کر کے دیا تھا، واقعتاً جو ہے نا اس کے بعد میں بیمار ہو گیا تھا، لیکن اس کی بیماری کی ریزن اس کے وہ دم کرنے کی وجہ نہیں ہے، تو وہ تو اس کی ریزن تو کچھ اور بھی تھی۔ لیکن مجھے تھوڑا سا، میں ہوں کوئی سینسٹیو طبیعت ہے کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، بڑا فسواسی سا ہوں، کیسے نا میں چیز، اس نے اتنی موٹی موٹی اتنی لمبی لمبی پھونکیں ماری اس کے اوپر پانی کو، اور مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا تو وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو پھر وہ پانی میں نے پی لیا۔ اگلی مرتبہ میں جتنی مرتبہ بھی گیا میں نے کہا میرا روزہ ہے، میں پانی دم کیا ہوا میں لے لیتا تھا پھر پھینک دیتا تھا۔ تو وہ جو ہے کیا کہتے، جو تویز بھی تھا اس کے اوپر اوٹ پٹانگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، واللہ عالم۔ وہ قرآن آیات اس طرح تھوڑی لکھی جاتی ہے، اگر شفا کے لیے لکھنا تو سمپلی لکھ دیا جائے، الحمدللہ اللہ شفا دے، یا فلاں فلاں کوئی بھی، یا اللہ شافی، یا اللہ کافی، کچھ بھی لکھنا ہے تو ریزنیبل بالکل صحیح طریقے سے لکھا جائے، اس طرح ہائیڈ کر کے ڈاکٹروں والی لکھائی کہ جو عام آدمی پڑھ ہی نہ سکے۔ تو خیر اگر کالا علم بھی ہوتا، ڈرنے والی بات نہیں ہوتی۔ لوگوں کو ہمیں نا بچپن سے ایک چیز بتائی گئی ہے کہ یہ کالا علم ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے، یہ تو بیکار، یہ فلاں 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 فلاں، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے جناب اعلیٰ اس نے کالا علم اس کا پھر سارے کا سارا وہ پانی میں بہہ گیا،
سارا وہ دھول کی طرح اڑ گیا. وہ ایسے کہ جناب اعلیٰ میں نے اسے جب کہا کہ یہ میں میڈیا پرسن ہوں, یہ میرا کارڈ ہے, کارڈ تو اسے میں نے بیچارے کو دکھایا تھا اپنا ڈرائیونگ لائسنس, وہ تو میرا کارڈ میڈیا کا کارڈ تھا ہی نہیں, نہ میں کوئی بڑے میڈیا نہ کسی چینل میں کام کرتا ہوں, تو یہ تو ایک پرسنلی ایک یوٹیوب چینل ہے, تو اس کا کارڈ کی کیا ضرورت تھی. تو وہ اس پہ بھی قائل ہو گیا, اسے تو یہ نہیں پتہ چلا کہاں اس کا کالا علم. پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ اسے تو یہ نہیں پتہ میرا نام کیا ہے, اسے یہ نہیں پتہ کہ مجھے پتھری ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ صرف اسے ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ سارے کا سارا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے جو مریض ہوتا ہے نا, اسی کے ایمان کے اوپر اس کا بھی وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے اوپر, کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ 99% جو پیشنٹ ہوتے ہیں جینین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا وہ مدعا لے کے آتے ہیں, اپنا درد لے کے آتے ہیں, اپنا دکھ لے کے آتے ہیں. تو حقیقتاً کوئی کم شاذ و نظر ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو چیک کرنے جاتا ہے کہ یہ آیا کہ پیر ہے کہ نہیں ہے. وہ 1-2 مرتبہ بیچارہ پکڑا بھی گیا تھا, تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, میں نے ادھر جا کے ویڈیو بنا دی, میں نے ایکسپوز تو کر دیا اس کا جھوٹ, لیکن میں نے اسے اصلاحی طور پہ گفتگو کی محبت بھرے انداز میں کہ یار اس کی تھوڑا سا بتا ہی دو مجھے. تو اس نے نہیں بتایا, کچھ کوشش کی کہ میں نے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی تو نکل آئی ہے پتھری. تو میں نے کہا یہ تو بحث کی طرف جا رہے ہیں آپ. تو وہ پھر معاملہ جو ہے کیا کہتے ہیں, میں نے بحث کی طرف لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی, نہ مجھے ضرورت تھی, کیونکہ ایکچولی میں اس کی حقیقت بیان کرنا میرا کام تھا, وہ مشن تھا, وہ ہو گیا تھا. تو خیر ان شارٹ یہ ہے کہ بس یہ مصروفیت رہی ہے اپنے کام میں, بہت 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 بیزی. پھر اس کے بعد بیمار رہا ہوں, پھر کھانسی رہی زیادہ دیر تک. تو لیکن کچھ کبھی کبھی ذہن میں خیال آئے کہ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا فلاں فلاں. جادو کرنے والے کرتے ہیں, بالکل جادو کرنے والے ہیں, آج بھی لوگ حسد کرتے ہیں. پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی اونٹ پٹانگ ان کے لیے کام ہو کہ ان کا نقصان ہی ہو, جادو ہی ہو اس کے اوپر. تو وہ پھر جو سننے والا ہے جس کے اوپر جادو ہونا ہوتا ہے, جس کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے تسلیم جب وہ کر لیتا تو پھر وہ بیکار ہو جاتا بیچارہ, پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے. لیکن میں جب بیمار ہوا ہوں تو میں نے کہا اللہ آپ کی مرضی, اللہ اپنی شفا دینی ہے. حالانکہ جب بھی ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان اور عقیدہ یقین مضبوط ہونا چاہیے. ایکچولی میں جو بچپن سے ہمیں وہ ڈرایا گیا ہے نا یہ کالا جادو, اس نے ہمارے دماغوں پہ بہت زیادہ جو نا اثر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت بڑا اس کا خوف ہے, خوف طاری رہتا ہے. تو ایسا حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. منیا تنیا بھی کوئی ہو نا کالے علم والا, وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے, وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اس کا وہ تو کام ہی اس طرح کے گھٹیا اور گلیز اور گدھیلے ٹائپ کرتا تھا. انجینئر مرزا جیلمی جو ہے یہ جیلی عملوں کے خلاف اس نے بڑا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوتا نا تو یقین مانے سارے جیلی عمل کٹھے ہو کے اس کا نقصان ضرور کرتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آزماتی ہے اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے, تو پھر یہ وجہ رہی ہے علماء کرام کے اختلافات کی معاملات کے اوپر. وہ ویڈیو میں نیکسٹ لگاؤں گا. پھر کل فرائیڈے ہے 11 تاریخ کو ایک ایونٹ ہے, وہ روزگار کے ریلیٹڈ ہے, تو وہ اس میں ایکسٹرا مصروفیت ہے, وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اسٹوڈیو وغیرہ بھی سب ختم کر دیا. اور ایک چیز اور دکھاتا ہوں کہ مصروفیت اتنی کہ دوپہر کا کھانا میں تقریباً کتنے لانگ ٹائم تک میں نے نہیں کھایا, اس وجہ سے ویکنس رہی, مجھے سر چکراتا رہا ہے, بہت زیادہ بیمار رہا ہوں. وہ ویکنس ہے, سٹریس, نیند کا نہ پورا ہونا, ڈپریشن, یہ وہ بھاگم بھاگ. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا ٹرائپوڈ ہے اس کے اوپر جالا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر سے میں نے اس پہ کام نہیں کیا. میں اپنے روزگار کے معاملات میں نا ایکسٹرا مصروفیت ہے, لیکن ابھی وقت جیسے ہی فراغت ملے گی, ابھی لوڈ ہے تھوڑا سا کام کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی فراغت ملا کرے گی ہلکی پھلکی جو ہے نا ویڈیو میں ضرور شیئر کیا کروں گا. باقی کچھ ویڈیو ایڈٹ ہوئی پڑی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر ضرور کروں گا. آپ لوگوں کی محبتوں کا بے حد شکریہ, آپ لوگوں کے پیار کا بے حد شکریہ. ہمیشہ ہنستے بستے رہیں, سلامت رہیں اور آباد رہیں انشاءاللہ. جی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, السلام علیکم.